بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسک مسلم ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان، اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دو دن سے میں وظائف اپلوڈ نہیں کر پا رہا، اور چونکہ مصروفیت زیادہ تھی تو آج موقع ملا تو سوچا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کروں۔ بہت سے لوگ مجھے واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ یہی میسیج کر رہے تھے۔ ایک خاتون ہیں تو انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ ہمارا گھر اپنا ہو جائے۔ اس طرح بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ ان کا گھر اپنا ہو جائے، تو سوچا اس کے اوپر ایک وظیفہ میں بہترین بتا دوں، کیونکہ یہ وظائف تو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کی ذریعہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وسیلہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ اگر آپ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس وظیفے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے نئے گھر کا انتظام کر دیں گے غیب سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگ وظیفہ کریں تو میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں تو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں کہ ان کا گھر اپنا ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم و فضل سے تو غیب سے اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ اور یہ آپ نے نہیں سوچنا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو رقم نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے مال و اسباب کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کریں گے، اللہ پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا کام نہیں بننے والا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں وہ غیب کے، اس کا علم آپ کو نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ لوگ اگر یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اور مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کرتے بھی ہیں لیکن ساتھ میں اعتماد بھی نہیں ہوتا، یقین بھی نہیں ہوتا، بھروسہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہ باتیں بہت ہو گئی ہیں، میں وظیفے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، مغرب کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی اور مصلی پہ آپ بیٹھے ہوئے، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورہ والضحیٰ، یہ 30ویں سپارے میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ والضحیٰ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ نے نا اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ لیں آپ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ اچھا، نماز والا درود پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھا، اس کے بعد سورہ والضحیٰ آپ نے پڑھنی ہے 21 مرتبہ، ٹھیک ہے، بالکل توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے 21 مرتبہ، یہ میں لکھ رہا ہوں، 21 مرتبہ آپ بالکل توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف نماز والا، ٹھیک ہے۔ اور اس دوران آپ نے باتیں نہیں کرنی کسی سے، ٹھیک ہے، کہ اس دوران آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں اور کوئی بیچ میں جو ہے نا آپ کو بلا لے اور بات کر لے، تو یہ اس طرح سے نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس عمل کے دوران باتیں نہیں کریں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے، یا اللہ میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، اس وظیفے کے وسیلے سے اس کے ذریعے سے یا اللہ جو میرے گھر کے مسائل ہیں، میں نیا گھر چاہتی ہوں یہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ایسا گھر ہمارے لیے، ایسے گھر کا انتظام کر دے جس میں سکون، راحت اور عافیت سے بھرپور ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسا گھر آپ کو مل جائے، تو اس طرح سے آپ نے یہ پورا عمل کرنا ہے، اور یہ آپ نے کرنا ہے 71 دن کی نیت سے، 71 دن کی نیت سے آپ کریں۔ یہ اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ بہت سے خواتین پوچھتی ہیں کہ ان کے خاص ایام میں کیا کریں، تو خاص ایام میں یہ ہے کہ آپ نہ کریں، جب آپ کے خاص ایام گزر جائیں، پاکی کے دن آ جائیں تو دوبارہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے سٹارٹ کریں،
ٹھیک ہے، لیکن مرد جو حضرات ہوں گے ان کے لیے ناغے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مسلسل 71 دن تک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے جو ہے وہ ایسا انتظام آپ کے ساتھ ہونے لگے گا کہ نئے گھر جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم اور فضل سے آپ کے لیے بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں نے بہت سے لوگوں کو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی حج کے حوالے سے، تو حج کا میں نے وظیفہ بتایا تھا، بہت سے لوگوں نے کمنٹس بھی کیے کہ ان کے پاس مالی اسباب تھے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عمرے کا انتظام کر دیا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی، مسرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کے اندر اتنا اثر ڈال دیا کہ ان کو جو ہے وہ چونکہ چاہت تھی نا ان کی، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی چاہت ہے اللہ تعالیٰ سے، تو چونکہ ان کے اللہ کے زیارت کے عمرے کی زیادہ چاہت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، تو انہوں نے عمرہ بھی کر لیا۔ تو اسی طرح آپ تمام وظائف اپنے جن تسلی، ایمان و یقین کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے۔ مکمل یقین ہوگا تبھی ان وظائف میں اثر ہوگا، کیونکہ یہ وظیفے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہیں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی ہر آیت پہ اگر آپ کو مکمل یقین اور اعتماد ہوگا تو کیوں نہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے آپ کو، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز دینا، تو بس آپ اللہ سے اچھی طرح سے دل سے دعا کریں، گڑ گڑا کے دعا کریں اور یہ وظیفہ کریں۔ تو میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی دلی خواہش تمنا ہیں جائز وہ پوری کرے۔ تو دیجیے آج کے اس وظیفے کے ساتھ مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور پڑوسیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔